بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں خطاب کے لیے بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں۔ تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ لکھوی خاندان کے عظیم چشم و چراغ، ہیڈ اسلامک ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی، عظیم مذہبی سکالر، تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر پروفیسر حماد لکھوی صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے یہ جو قرآن اپنا کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو عطا فرمایا ہے، یہ دراصل ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز۔ گزشتہ انبیاء کو مختلف ادوار میں مختلف قسم کے معجزے عطا ہوتے رہے۔ بعض جسمانی نوعیت کے یا حسی نوعیت کے معجزے تھے، بعض طبی نوعیت کے معجزے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور مبعوث ہوئے تو اس علاقے میں جادو کا دور دورہ تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس قسم کے معجزے عطا ہوئے وہ جادو کا توڑ تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے جس طرح کے معجزے دیے وہ طبی نوعیت کے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں طب کا دور دورہ تھا، تو جب بھی وحی الہی کسی بھی اعتبار سے کسی نبی پر نازل ہوتی ہے تو وہ اپنی کیفیت میں اپنی نوعیت میں معجزہ ہوتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن عطا ہوا، یہ دنیا کائنات کے سارے معجزے ایک طرف اور یہ اللہ کا کلام ایک معجزے کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معجزہ عطا ہونے کی جو حکمت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر، کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب کو کوئی نہ کوئی معجزہ ایسا عطا ہوا جس کی وجہ سے لوگ ایمان لاتے رہے۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ، اور جو مجھے معجزہ عطا ہوا
فرمایا وحیاً، مجھے اللہ کریم نے وحی کی صورت میں ایک معجزہ عطا کیا، اوحاہ اللہ تعالی الی، اس معجزے کو اللہ نے میری طرف وحی کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا، چونکہ معجزے کا مطلب اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ لوگ ایمان لائیں، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا ہوا یہ علمی معجزہ بھی ہے، یہ صوتی معجزہ بھی ہے، یہ حسی معجزہ بھی ہے، یہ قیامت تک کے لیے ایک زندہ معجزہ بھی ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں، ارجو من اللہ تعالی، میں اللہ کریم سے امید رکھتا ہوں، ان اکون اکثر تابعا یوم القیامہ، کہ میں قیامت والے دن سارے نبیوں سے زیادہ پیروکار لے کے آؤں گا، کیونکہ مجھے جو معجزہ عطا ہوا ہے اس سے طاقتور معجزہ کسی کو عطا ہی نہیں ہوا۔ اب یہ معجزہ صرف علم کے اعتبار سے نہیں ہے، ہو نہیں سکتا کہ صرف انسان نہیں، دنیا کائنات کی کوئی چیز ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن سنے اور وہ متاثر نہ ہو۔ کافروں کا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، پتھر سے متاثر ہوتے ہی اللہ کے قرآن سے، لیکن کافروں کا دل بھی متاثر ہوتا ہے اللہ کا قرآن سن کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ قرآن پڑھا کرتے تھے تو سرداران قریش چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو صوتی آہنگ ہے یہ خود اپنے اندر اتنی تاثیر رکھتا ہے، کسی کو سمجھ آئے کسی کو نہ سمجھ آئے، لیکن اس کے اندر تاثیر ہے، اور اس کے اندر کیا کچھ چھپا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تنقضی عجائبہ، قیامت تک لوگ اس کے عجائبات تلاش کرتے رہیں، کبھی مکمل نہیں ہو سکتے، کبھی ختم نہیں ہو سکتے، ولا یخلق عن کثرت الرد، اور نہ یہ قرآن کبھی پرانا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک بر صغیر کے مفکر تھے، پارٹیشن سے پہلے وہ فرانس چلے گئے، اس کے بعد پارٹیشن ہو گئی، وہ واپس کبھی انڈیا نہیں آئے، وہ ہمیشہ جتنا عرصہ رہے وہ وہیں رہے۔ وہاں انہوں نے فرانسیسی زبان بھی سیکھی اور دیگر زبانیں بھی سیکھی، اور بنیادی طور پر فرانسیسی زبان میں وہ اللہ کے قرآن کی خدمت کرتے رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جتنا عرصہ فرانس میں رہا ہوں، میرے ہاتھ پر اوسطاً 2 لوگ روزانہ مسلمان ہوتے رہے۔ وہ یہ قصہ لکھتے ہیں، اور اس کا ذکر ڈاکٹر محمود غازی نے محاضرات قرآنی میں بھی کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس مسلمان ہونے کے لیے آیا، تو جب کوئی شخص مسلمان ہونے کے لیے آتا تھا تو میں لکھ لیتا تھا، اس سے پوچھ لیتا تھا کہ وجہ کیا ہے، کیوں مسلمان ہو رہے ہو، تو جب وہ وجہ بتاتا تھا تو میں ساتھ لکھ لیتا تھا، ایسے ہی اپنے ریکارڈ کے لیے۔ تو کہتے ہیں ایک شخص میرے پاس مسلمان ہونے کے لیے آیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں مسلمان ہو رہے ہو، تو اس نے وجہ ایسی بتائی کہ جو میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کہتے اس نے کہا کہ میں فرانس کا سب سے بڑا موسیقار ہوں، اور مجھے موسیقی کی ساری دھنوں کا علم ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ اپنے مسلمان دوست کے ساتھ کسی فنکشن میں گیا، تو ابھی میں اس فنکشن میں داخل نہیں ہوا تھا، دور سے ہی مجھے ایک دھیمی دھیمی آواز موسیقی کی سنائی دی۔ تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ کیا بج رہا ہے، یہ کون سی موسیقی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ موسیقی نہیں ہے، یہ تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ قرآن کیا ہے، تو اس نے مجھے قرآن کا تعارف کروایا۔ تو کہتا ہے کہ میں زندگی میں جتنی موسیقی کے دھنوں کو اور اس کے
تکنیکی پہلوؤں کو جانتا تھا، میں حیران ہو گیا کہ وہ جو قرآن پڑھا جا رہا تھا وہ سارے کے سارے موسیقی کے اصولوں پر پورا اتر رہا تھا۔ تو میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہ اتنی شاندار کتاب جن کی ہے وہ ان کا مذہب قبول کر لینا چاہیے، تو میں نے دین اسلام قبول کر لی۔ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن کوئی موسیقی کی کتاب تھوڑی ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس میں آہنگ ہے، اس میں خوبصورتی ہے، اس میں ردم ہے، لیکن یہ موسیقی تو نہیں۔ تو کہتے میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن میں نے لکھ لی کہ اس کی وجہ اس نے یہ بتائی۔ یارک ییلبر اس کا نام، یہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا بھی اس کا نام۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے لکھ لیا، تو کچھ دنوں بعد وہ کہتے ہیں کہ میری طریقہ کار میرا یہ تھا کہ میں کسی مسلمان کو اس کا گائیڈ معلم مقرر کر دیتا تھا اور وہ چلے جاتے تھے، بھئی ایک گفتگو بعد میں کر لیں، بڑی مہربانی آپ کی، اگر آپ نے کوئی قیمتی گفتگو کرنی ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، آپ پہلے کر لیں، پھر اس کے بعد ہم گفتگو شروع کر لیں۔ بعض اوقات اہم بات کرنی ہوتی ہے، میں آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن مجھے خاموش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ لکھتے ہیں کہ چند مہینے بعد میں نے اس کا معلم مقرر کر دیا، اس کو بھیج دیا کہ اس کو سکھاؤ۔ تو کچھ عرصے بعد اس معلم کا فون آیا، پہلے اس کا فون آیا یارک ییلبر کا، یہ کہتا ہے کہ یہ جو تم نے مجھے استاد دیا ہے نا، یہ مجھ سے کچھ چھپا رہا، مجھے صحیح نہیں بتا رہا، یہ کوئی چیز چھپا رہا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کیا چھپا رہا ہے، پھر میں نے اس کو فون کیا، بلکہ اس کا فون آ گیا، اس نے کہا جی یہ خواہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ خیر وہ کہتا ہے دونوں آ گئے میرے پاس، میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے جی یہ مجھے پڑھا رہا تھا سورۃ الفتح، سورۃ النصر، جس کو سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو کہتا ہے مجھے پڑھا رہا تھا، تو جب اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو جب پڑھاتا ہوں تو یہ کہتا ہے افواجا اور فسبح، اس کے درمیان میں کچھ ہونا چاہیے۔ کہتا میں حیران ہو گیا، اس کے درمیان میں تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے میں نے پوچھا بھی تم کیوں کہتے ہو کہ اس میں کچھ ہونا چاہیے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ میں شروع سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے اور قرآن کی ہر آیت میرے ان موسیقی کے اصولوں پر پوری اتر رہی ہے، یہاں آکے فرق پڑتا ہے، یہاں کچھ ہونا چاہیے درمیان میں، افواجا اور فسبح کے درمیان میں کچھ ہونا چاہیے۔ میں اس کو کہتا ہوں کچھ ہے، یہ کہتا ہے نہیں ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہتے ہیں میں خود پریشان ہو گیا، میں اس کو کیا جواب دوں، یہاں تو واقعی کچھ نہیں ہے، تو میں اس کو کیا کہوں گا؟ اب وہ اس کے کیا اصول تھے، اللہ اکبر، لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، اس کے عجائبات میں سے کون سا عجوبہ، کون سا پہلو اس کی نگاہ میں تھا؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں سوچنا شروع، میں نے اس کا بیٹھو، تو کہتے ہیں میں دل میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس مخمصے سے نکال، میں کیا کہوں اس کو؟ تو کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ بچپن میں نے جن قاری صاحب سے قرآن پڑھا تھا انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ افواجا پہ رکنا نہیں ہے، افواجن فسبح پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں مجھے یہ بھی یاد آیا کہ ایک دفعہ وہ پڑھا رہے تھے اور میں رکا تھا تو انہوں نے مجھے تھپڑ بھی لگایا تھا کہ یہاں میں تمہیں کہا کہ رکنا نہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے یہ بات یاد آئی بچپن کی، تو میں نے اس کو کہا کہ اصل میں یہ درمیان میں کوئی چیز مسنگ نہیں ہے، صرف اس کو پڑھنے کا فرق ہے، اس کو پڑھنا اس طرح سے افواجا فسبح۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا کہا تو وہ اٹھ کے ناچنے لگا اور کہتا ہے اب ٹھیک ہے، یہ اب ٹھیک ہے، اب یہ میرے موسیقی کے ان اصولوں کے مطابق ہے۔ اللہ اکبر، کون سا علم تھا، کون سے علم کا اس کو علم تھا، اور کون سی وہ تفصیلات جانتا تھا
ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ کیا جانتا ہے. بہرحال وہ ایک بہترین مسلمان کی زندگی گزار کے 1975 پہ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں فوت ہو گیا. اب اس کے پاس کیا علم تھا؟ وہ کون سی چیز تھی؟ اس نے قرآن سے کیا اخذ کیا تھا؟ یہ قرآن ایک معجزہ ہے جو کسی کی سمجھ میں اس کی ساری گہرائی اور سارے نکات کبھی آ ہی نہیں سکتی. بس وہ محکم آیات ہیں جو ڈوز اور ڈونٹس، یہ کرو اور یہ نہ کرو، وہ ہماری ہدایت کے لیے. اللہ وگرنہ اس کے اندر اللہ کریم نے ایک صوتی تاثیر رکھی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یعنی جتنے کفار سخت سے سخت دل والے کفار تھے، ان میں سے 2 کفار جو تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، جو سب سے زیادہ سخت، ان میں سے ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ یہ جو 2 لوگ ہیں ان میں سے عمر بن حشام اور عمر بن خطاب، اللہم اید الاسلام بأحب الرجلین، ان دونوں میں سے اللہ جو تمہیں پیارا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما. اور وہ جو واقعہ مشہور ہے کہ نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہن سے قرآن سنا تھا تو دل نرم ہو گیا. دل بہرحال وہ سخت سے سخت دل بھی نرم قرآن سن کے ہوا تھا. لیکن ایک دوسرا واقعہ مسند احمد کے اندر موجود ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خود راوی ہے. لگتا یوں ہے کہ یہ دونوں واقعات اپنی اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اس میں تقدیم اور تاخیر کا تعلق ہے. یہ جو واقعہ میں اب سنانے لگا ہوں یہ غالباً پہلے کا ہے، اور وہ واقعہ جو معروف ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا بہن کا قرآن سن کے، وہ غالباً بعد کا ہے. واللہ اعلم. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرا ایک باقاعدہ ڈیوٹی ہوتی تھی، باقاعدہ کام ہوتا تھا کہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا. تو میں نکلا اپنی اسی نیت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے نکلا. اور میں جب باہر گیا تو دیکھا تو مسجد حرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور ظاہر نماز میں آپ بلند آواز سے قرات فرما رہے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کعبے کے پردے کے اندر چھپ کے اندر ہی اندر چلتا چلتا بالکل قریب چلا گیا جہاں وہ قرآن پڑھ رہے تھے. اور اندازہ تو کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، صاحب قرآن، اللہ کا کلام، کعبۃ اللہ کا صحن، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس، اور پھر سننے والا عمر، اور کیا ماحول ہوگا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو مدہوش ہو گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ تلاوت کر رہے تھے. اب دیکھیں اس کے اندر ان کی ایک تو قرآن حکیم کی آیات کے اندر ایک ردم ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر آیت کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھتے تھے. تو کیسے پڑھ رہے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس قدر شہر طاری ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا. تو مجھے لگا کہ یہ تو کوئی شاعر کی کتاب ہے، کوئی شاعر ہے، یہ تو اس کی شاعری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ردم والی شاعری ہوتی. جب وہ آیات سنی، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له اليوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئ. ابھی دیکھیے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھ رہے ہوگے اور بالکل پورے حرم میں سناٹا چھایا ہوا اور آرام آرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ تو کوئی شاعر ہے، اس قدر مسحور کن جو کلام ہے تو کسی شاعر کا ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں میں ابھی سوچا ہی تھا تو اگلی آیت آگئی وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. کہتے ہیں میں نے سوچا تھا تو اگلی آیت آگئی وما ہوا بقول شاعر. تو میں تو حیران ہو گیا کہ اس کو کیسے پتا چلا کہ میں نے یہ سوچا ہے.
تو اس وقت چونکہ ایک غلط عقیدہ موجود تھا کہ کاہن دل کا حال جانتے ہیں، جیسے اب بھی بہت سارے بد عقیدہ لوگ اس طرح کی چیزیں ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں، تو اس وقت بھی ان کا خیال یہ ہوتا تھا کہ کاہن جو ہیں وہ دل کی باتیں جانتے ہیں۔ تو جب میں نے یہ دل میں سوچا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، تو آیت اگلی آگئی وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، تو میں نے دل میں سوچا اچھا یہ تو شاعر نہیں ہے، یہ تو کاہن بھی ہے، کہ اس کو میرے دل کی حال، دل کی کیفیت پتہ چل گئی ہے۔ تو اگلی آیت آگئی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ تو کہتے میں حیران ہی ہو گیا، اور وہ جیسے انسان اپنا آپ ہار جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین۔ ان آیات کا ترجمہ پتہ نہیں کبھی کسی نے سنایا آپ کو کہ نہیں سنایا؟ پتہ ہی نہ آیات کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنی طرف سے ایک بات بھی بنا لیں تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے ان کی گردن اتار دیں، اور تم میں سے کوئی چھڑانے والا بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جیسے کہتے ہیں نا پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اپنا آپ باقی نہیں رہا۔ نکلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے، تو وہ تو اپنے وجود میں جیسے بندہ باقی نہیں رہتا، وہ کہتے ہیں میرے تو ایسے تھا جیسے جان ہی نکل گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل کر لی تو آپ گھر کو چل دیے، تو میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور مجھے دعا دی۔ وہ اصل میں موقع تھا جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان گھس گیا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے کوئی قرآن سنے، ہاں بدبختی حائل ہو جائے، بدبختی حائل ہو جائے تو یہ ایک الگ بات ہے، وگرنہ اللہ نے اس قرآن کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو پتھر کے اوپر بھی اثر کرتا ہے اور پتھر دل لوگوں کے اوپر بھی اثر کرتا ہے، درخت بھی اور وہ جانور بھی۔ وہ سنا ہے واقعہ کہ جب صحابی سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے تو آسمان سے فرشتے اتر آئے تھے، گھوڑا بھدک رہا تھا، گویا کہ ایک ایک چیز اس کائنات کی قرآن کو سن کر اثر قبول کرتی ہے۔ تو یہاں یہ جو تلاوتیں ہو رہی ہیں سبحان اللہ، جس پر آپ جھوم جھوم جاتے ہیں، اور سبحان اللہ کا ایک یوں چھل آتی ہے سبحان اللہ۔ میں دیکھ کر میں سوچ رہا تھا اللہ کرے کہ قرآن کی آیت سن کر ہمارے رونگٹے بھی کھڑے ہوں، اور اللہ کرے کہ ہمارا دل بھی دہل جائے، اللہ کرے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ہماری آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہی آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، دل دہل جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا قرآن سن کر کبھی رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا قرآن سن کر کبھی دل دہلا ہے؟ کیا ایمان کے اندر اضافہ ہوا ہے؟ اگر ایمان میں اضافہ ہوا ہے، اگر رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر یہ ساری تلاوت کی پوری محفل قرات ہے ماشاءاللہ،
اگر یہ سن کر ہم نے اپنی ایمان میں اضافہ محسوس کیا ہے اور دل دہل گئے ہیں تو آپ سب کو اور اس محفل کے منعقد کرانے والوں کو مبارک ہو۔ اور اگر ہم یہ ایک محفل کر کے اٹھ گئے، نہ کوئی دل کی کیفیت پر میں فرق پڑا، واہ واہ کر لی، سبحان اللہ کر لی، پڑھنے والوں نے خوب پڑھا، اگر ہم یہاں سے اٹھ کے چلے گئے اللہ اکبر، دلوں کو فرق ہی کوئی نہیں پڑا، ایمان میں اضافہ ہی کوئی نہیں ہوا، رونگٹے کھڑے ہی نہیں ہوئے، دل دہلا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے کوئی نہیں قرآن سنا۔ یہ قرآن سب کو ہدایت نہیں دیتا، سب کے ایمان میں اضافہ نہیں کرتا، کچھ لوگوں کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، کچھ لوگوں کے کفر میں اضافہ کرتا ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، لازماً اضافہ کرے گا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے لازماً اضافہ کرتا ہے۔ کثیرا منہم، ان میں سے اکثریت کو، یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کہا، اکثریت کو قرآن جب نازل ہوتا ہے تو ان کے سرکشی اور کفر میں اضافہ کرتا ہے۔ نہ قرآن سرکشی کی کتاب ہے، نہ قرآن کفر کی کتاب ہے، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ تو یہ ہدایت کی کتاب کسی کے کفر میں اضافہ کر رہی ہے، کسی کی طغیان میں اضافہ کر رہی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کسی کی گمراہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنے دل میں ریسیپٹیو ہو کے قرآن کو قبول کرنے کے لیے، اس کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت سمجھتے ہوئے، اپنے اللہ کی عظمت ذہن میں رکھتے ہوئے، یخشون ربہم، اگر وہ اس طرح سے بیٹھ کر کہ میں اللہ کا کلام سن رہا ہوں، اس کائنات کے مالک اور خالق اور شہنشاہ کا کلام سن رہا ہوں، جب وہ اس طرح سے قرآن کو سن کے اپنے اندر قبول نہیں کرتا، اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ ہدی للمتقین، ہدایت کس کو ملتی ہے؟ متقین کو۔ کون ہے متقی؟ کون کون سی شرائط ہیں اس کی؟ ایک ہی شرط ہے، میں کسی تفصیل میں نہیں جاتا، ایک شرط ہے، ٹٹولیے اپنے اپنے سینوں کو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، یہاں ہو تو بندہ متقی بنتا ہے، متقی بنتا ہے تو قرآن کی ہدایت کا مستحق بنتا ہے۔ ہدی للمتقین، یہاں کیا ہے؟ وہ کیا ہونا چاہیے؟ سینوں کو ٹٹولیے، سینے میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک احساس، کیا احساس؟ کہ اللہ سبحان اللہ، میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، اور دوسری پرت اس کی ہے کہ اللہ میں تیری خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اللہ مجھ سے کوئی ایک ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے، اور اللہ کوئی ایک ایسی حرکت، کوئی ایک ایسا کام مجھ سے ہونے سے رہ نہ جائے جو تیری خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں نیکی کرنے کی شدید تڑپ دل میں اور گناہ سے بچنے کی شدید تڑپ دل میں، اگر یہ ہے تو انسان قرآن کو سنے اور قرآن کو پڑھے کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، اللہ میں تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ اس قرآن کو تو میرے لیے راستہ بنا دے۔ پھر قرآن راستہ بنتا ہے اور وہ ہدایت ملتی ہے جو قرآن کا مقصد نزول ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس ہدایت کے قبول کرنے والا دل عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں بیان کے لیے، مختصر بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں، تشریف لاتے ہیں وکیل صحابہ جناب حافظ اسد اللہ فاروقی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ
وقال اللہ عز وجل رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جمال حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے، جمال حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ حضرات، اس قرآن کی عظمت و شان میں آپ کو سناتا چلوں، قرآن پاک کو آسمانوں سے جو فرشتہ لے کر آیا وہ جبرائیل سارے فرشتوں کا سردار بن گیا۔ جس مہینے میں یہ پاک کلام نازل ہوا وہ مہینہ رمضان المبارک سارے مہینوں کا سردار بن گیا۔ جس رات یہ قرآن نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر ساری راتوں کی سردار بن گئی۔ جس نبی اوپر یہ قرآن نازل ہوا وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار بن گئے۔ یہی بس نہیں، ابو بکر نے قرآن سیکھا، قرآن پہ عمل کیا، ابو بکر نہ رہا، صدیق اکبر بن گیا۔ عمر نے قرآن سیکھا، قرآن پہ عمل کیا، عمر نہ رہا، فاروق اعظم بن گیا۔ عثمان نے قرآن سیکھا، قرآن پہ عمل کیا، عثمان نہ رہا، ذوالنورین بن گیا۔ علی نے قرآن سیکھا، قرآن پہ عمل کیا، علی نہ رہا، شیر خدا بن گیا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں قرآن سے دل لگانے والوں کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ وہ صحابہ اکرام کی عظمت اور شان، ان کا مقام آپ کو سناتا چلوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں چند منٹ کے اندر قرآن پاک کے 30 پاروں میں صحابہ اکرام کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام آپ کو سناتا چلوں۔ آئیے دیکھیے تو صحیح نا، قرآن پاک کا پہلا پارا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ یہ امت وسطہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارا الصابرین والصادقین۔ اللہ یہ صابر اور صادق کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارا کنتم خیر امہ۔ اللہ یہ بہترین لوگ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا پانچواں پارا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ یہ سبیل مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چھٹا پارا اليوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ جن پر تم نے اپنا دین مکمل کر دیا یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا ساتواں پارا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اللہ تیرا ذکر سن کے جن کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا آٹھواں پارا اولئک اصحاب الجنہ۔ اللہ جنتی کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا نواں پارا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ اللہ تیرا ذکر سن کے جن کے دل دہل جاتے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 10واں پارا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ یہ حق والے مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارا السابقون الاولون۔ اللہ سبقت لے جانے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 12واں پارا فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا۔ اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 13واں پارا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ تیرے راستے کی طرف بلانے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 14واں پارا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ صبر کر کے تجھ پر توکل کرنے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا۔ اللہ تیرے نغمے گنگنانے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارا لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ جنتوں کے وارث کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارا قرآن پاک کا 17واں پارا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقول ربنا اللہ۔ اللہ جو تیری خاطر اپنا گھر بار سب کچھ قربان کر گئے یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 18واں پارا قد افلح المؤمنون۔ اللہ فلاح پانے والے کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 19واں پارا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 20واں پارا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ وَأَعْرَضُوا۔ اللہ جو لوگ باتوں سے اعراض کرتے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 21واں پارا الف لام میم غلبت الروم۔ اللہ جن جو روم پر غالب ہو گئے یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 22واں پارا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اللہ یہ مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 23واں پارا سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ جن کو تو سلام کہتا ہے یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 24واں پارا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اللہ جو تیرے دین پر ڈٹ
गए, ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 25वां पारा, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, अल्लाह ये मुत्तकीन कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 26वां पारा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, अल्लाह जो कुफ्फार पर सख्त है, ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 27वां पारा, उलाइका हुमुस सिद्दीकून, अल्लाह सच्चे कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 28वां पारा, उलाइका हिज़्बुल्लाह, अल्लाह तेरा गिरोह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 29वां पारा, व यतीमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, अल्लाह जो मिस्कीनों और यतीमों को खाना खिलाते हैं, ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 29वां पारा, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह जिन पर तो राजी हो गया, जो तुझ पर राजी हो गए, ये कौन है? फरमाया सहाबा। अरे तू कहां से सहाबा को निकालेगा, कहां से निकालेगा? वो खुदा की अनायत में सहाबा, नबी की हिदायत में सहाबा, किताब रवायत में सहाबा, मुकाम वलायत में सहाबा, मोहब्बत और ईमान में सहाबा, नूरे ईमान में सहाबा, हुजूर के बयान में सहाबा, पिछले अदियार में सहाबा, हर दौर ज़मान में सहाबा, तुरातो इंजील में सहाबा, हुक्म तामील में सहाबा, अदाए खलील में सहाबा, निगाहे जलील में सहाबा, वफाके उन्वान में सहाबा, कुलूब अज़हान में सहाबा, तारीख़े जहान में सहाबा, अहले एहसान में सहाबा, सदाकत व शुजाअत में सहाबा, सखावत व अदालत में सहाबा, जुर्रत और रिसालत में सहाबा, दलील और दलालत में सहाबा, इबादत और रियाजत में सहाबा, क़यादत और सियादत में सहाबा, मोहब्बत और इरादत में सहाबा, शान और शहादत में सहाबा, खैबर के मैदान में सहाबा, उहद के मैदान में सहाबा, फतह अफगान में सहाबा, रूम और ईरान में सहाबा, तारीख़ जहान में सहाबा, बदर और तबूक में सहाबा, हुनैन और यरमूक में सहाबा, अमल की अज़ान में सहाबा, बैत रिज़वान में सहाबा, अमल की अज़ान में सहाबा, नबुव्वत के प्यार में सहाबा, जन्नत के मकान में सहाबा, और दुश्मन सहाबा बोल जरा तुझे क्यों इनकार सहाबा का? हर हाल में तुझसे पूछेगा ये ताबेदार सहाबा का। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, दुनिया के सब गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में। गुलशन की बहार सहाबा है, रोशन मीनार सहाबा है, एबाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का। अगयार ने खुद तस्लीम किया है अल्लामा यार सहाबा का। और दुश्मन सहाबा सुन मेरी जान सहाबा, मेरी उल्फत सहाबा, मेरी चाहत सहाबा, मेरे पीर सहाबा, मेरे मुर्शद सहाबा, मेरा वजीफा सहाबा, मेरी जिंदगी सहाबा, मोहब्बत इस्लाम सहाबा, उम्मत के इमाम सहाबा, रहमत इलाही के नज़ारे है सहाबा, इस्लाम की अजमत के मीनारे है सहाबा। अगर चांद मोहम्मद तो सितारे है सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे है सहाबा। इस कौम को जरा बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे है सहाबा। वस्सलाम। नारे तकबीर।